کیونکہ یہ بھی تو اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے نا، حضرت اسماعیل کی اولاد ہے. ایڑی مار دیتا نیچے معصوم بچہ تو پانی کی وہیں سے چشمے جاری ہو جاتے. لیکن کیونکہ یہ تسلیم و رضا والے تھے، انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا ہی نہیں کہ اللہ بارش برسا دے. چلو وہاں نہر پہ پیرا ہے تو بارش پر تو پیرا نہیں ہو سکتا، بارش برسا دے. مجھے بتائیں اگر حسین اللہ سے کہے یا نظام الدین اولیاء کی ماں رہتی تھی نا، ان کو دہلی والوں نے کہا تھا بی بی، یہ حالانکہ سید زادے تھے، کہا بی بی بارش نہیں ہے مہربانی کرو، تو حضرت نظام پاک کی ماں نے پتہ کیا کیا تھا؟ یہ ان کی نسلیں جو کئی سو سال بعد پیدا ہوئی، ان کا یہ مقام ہے کہ نظام پاک کی ماں نے جھاڑو دیا، جھاڑو دے کے کہا اللہ تیری بندی نے جھاڑو دے دیا، چھڑکاؤ تو خود ہی فرما دے. یہ کہنا تھا، بارش برسنا شروع ہو گئی. تو مجھے بتائیں جب زینب بنت علی ہو، جن کی تقریر میں، جن کے جملوں میں علی کا لہجہ سنائی دیتا ہو، وہ رب سے کہتی کہ مالک ہمارے بچے پیاسے ہیں پانی برسا. یاد رکھیں پانی کی انہیں غرض نہ تھی، بلکہ پانی ترستا تھا کہ ان کے لبوں تک میں پہنچ سکوں، ورنہ میں تڑپتا رہوں گا اور مجھے یہ سعادت نہیں ملے گی. اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، تسلیم کر چکے تھے. تقدیر کو تسلیم کرنا یہ کرامت سے افضل ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. کرامت سے یہ افضل ہے تقدیر کو مان لینا. اللہ نے جو لکھ دیا ہے اس کو مان لینا، اس پہ کوئی شکوہ نہ کرنا، یہ سب سے بلند مقام ہے ولایت کے اندر. کرامت سے بلند مقام یہ ہے کہ مصیبت کے اوپر صبر کر لینا، شکوہ نہ کرنا. حضرت علی اصغر کو اس لیے زمین پر نہیں رکھا گیا. تو میں بتا رہا تھا کہ کوئی بندہ اپنے لاڈلے کو چوراہے پر جو ہے نا وہ شہید کروانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں حضرت قاسم جو تھے، جو حضرت امام حسین کی بیٹی جن کے نکاح میں جانی تھی، بھتیجے تھے، اور ساری عمر تربیت ان کی خود حضرت امام حسین نے کی تھی. یہ سب سے پہلے آئے اور کہنے لگے کہ حضور مجھے آپ کے نام پہ کٹنا ہے، آپ کے نام پہ مرنا ہے، مجھے شہید ہونا ہے، مجھے اجازت دیجئے. حضرت امام قاسم نے جب یہ الفاظ کہے تو امام حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. اپنی بیٹی کی نسبت کا بڑا احترام ہوتا ہے، اور پھر بچہ وہ ہو جس کی تربیت بھی اپنے بھائی کی شہادت کے بعد خود کی ہو. اللہ حضرت قاسم کو کہا بیٹا تو میرے پاس میرے بھائی کی امانت ہے، میں کیسے تمہیں یہاں شہید ہونے کے لیے اور جسم چھدوانے کی اجازت دے دوں. تو اس وقت حضرت قاسم کو یاد آیا ان کے پاس چمڑے کے اندر محفوظ ایک تحریر تھی جو حضرت امام حسن نے کہا تھا بیٹا جب مشکل وقت آئے تو اپنے والد کی اس تحریر کو کھول کے پڑھ لینا، تیری مشکل کا جواب اس میں نے لکھ دیا ہے. جب چمڑے کا دھاگا اکھیڑا گیا اور اس کے اندر تحریر نکالی گئی، اللہ اللہ قربان جاؤں ان رشتوں پر، قربان جاؤں ان نسبتوں پر، قربان جاؤں ان مردان حق پر. وہ تحریر کھولی تو اس میں لکھا تھا بیٹا جب مصیبت کا وقت آئے تیرے چچا امام حسین پر تو پھر جوانی لٹا دینا، قربان ہو جانا. وہ اس لیے لکھا تھا کہ نبی پاک نے بتا دیا تھا شروع میں ہی کہ یہ حسین کو میری امت شہید کرے گی. تو باپ نے اپنے بیٹے کو لکھ کے دے دیا کہ بیٹا پھر جوانی کا دھیان نہ رکھنا، پھر کٹ جانا، پھر قربان ہو جانا، پھر ان پر اپنا آپ سب کچھ لٹا دینا. امام قاسم نے جب اس کو دیکھا اور اپنے چچا حضور کو وہ تحریر پیش کی، اللہ اکبر، امام حسین نے جب اس کو پڑھا تو آپ رونے لگ گئے اور فرمانے لگے میرے پاس امانت تھی حسن کی، جب وہ خود ہی تمہیں قربان کروانا چاہتے ہیں تو پھر میں تمہیں کیسے روک سکتا ہوں. جاؤ اور اللہ کے دین پر قربان ہو جاؤ. اپنے ہونے والے داماد کو، اپنے بڑے بھائی کی نشانی کو یوں پیش کیا، اور جیسے ہی امام قاسم میدان کے اندر گئے اور آپ نے کہا کون ہے علی کے بیٹوں سے لڑنے والا، کون ہے میری تلوار کا جواب دینے والا، وہاں 1000 بندوں سے لڑنے والا
پہلوان بیٹھا تھا، اس کو عمر بن سعد نے کہا جاؤ اور اس سے مقابلہ کرو۔ وہ کہنے لگا میں کیسے ایک نوجوان سے بندے سے میں کیسے لڑوں، میری توہین ہے۔ کہا اس کو عام نہ سمجھنا، وہ جانتے تھے، دیکھو وہ جانتے تھے کہ قاسم بن حسن کو عام نہ سمجھنا، اس کے جگر میں علی کا خون ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، ان کو عام نہ سمجھنا، جاؤ اور اپنی جرت دکھا کے بتاؤ کہ کون بچہ ہے۔ کہا نہیں پہلے میرے بیٹے لڑیں گے۔ اس کے بیٹے آئے، شامی پہلوان کے بیٹے آئے اور وہ بیٹے لڑے، اور وہ بیٹے ارزق نامی وہ پہلوان تھا، پہلا بیٹا آیا حضرت قاسم نے کاٹ کر رکھ دیا، دوسرا آیا اسے واصل جہنم کیا، تیسرا آیا اسے مار دیا، چوتھے کو جب قتل کیا تو بپھر کر ارزق پہلوان اٹھا اور کہتا ہے او نوجوان تیرے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ تلوار میں نے 1000 دینار کی خریدی تھی، میں تجھ سے چھیننا چاہتا ہوں۔ اور پھر امام قاسم نے کہا تم کیسے چھین سکتے ہو، لڑو اور بتاؤ کہ حیدر کرار کے بچوں میں جرت کیسی ہے، پتہ چلے گا کہ کون جو ہے وہ تلوار رکھتا ہے۔ آپ نے اسے کہا پہلوان بنتے ہو زین کسی نہیں، زین کی طرف توجہ کی۔ امام قاسم نے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور پھر دوڑتے ہوئے حضرت امام حسن کی طرف آئے اور کہنے لگے واہ اماں، ہائے میرے چچا جان، العطش، پیاس بڑی لگی ہے، اگر چچا پانی کا قطرہ مل جائے، ایک گھونٹ بھی مل جائے تو آپ کا بھتیجا ان دشمنوں کی ہزاروں کے لشکر کے لیے کافی ہے۔ اللہ، حضرت امام حسین نے سینے سے لگا، کہا بیٹا پریشان نہ ہو، ننا کے حوض کوثر پر جا کے چھلکتے جام پینا، بابا حضور کے پاس پہنچ کے چھلکتے جام پینا۔ اللہ تیرے دین کے لیے، تیرے اسلام کے لیے، تیری میری جوانی کی تہذیب کے لیے، تیری میری فکروں کی بلندی کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ امام قاسم جب میدان کے اندر پہنچتے ہیں تو پھر عمر بن سعد کہتا ہے چاروں جانب سے تیر چلا دیے جائیں ورنہ یہ بندہ ہمیں جو ہے نا وہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو لشکر نے ایسے تیر چلائے، وجود میں پیوست ہو گئے اور آپ کی سواری امام حسین کے قریب پہنچی اور پھر آپ نے اپنے بھتیجے کو، جوان بھتیجے کو سواری سے اتارا اور ان کو اپنی گود میں رکھا۔ گود میں آپ کے بھتیجے نے اس وقت ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ، پھر حضرت علی اکبر کی باری آئی۔ لوگوں، اتنے شہزادوں کو پیش کرنے کا ظرف اگر کسی کے پاس ہے تو وہ خانوادہ رسول ہے، وہ خاندان رسول ہے، ان کی محبتوں پر قربان جائیں۔ حضرت علی اکبر آئے اور کیونکہ امام زین العابدین جو تھے وہ بیمار تھے اور حضرت علی اصغر 6 مہینے کے تھے اور پھر یہ بچتے تھے حضرت علی اکبر، وہ کہتے ہیں بابا جان میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کو نہیں کٹتا دیکھ سکتا، میرا والد میرے سامنے جا کے جو ہے نا وہ قتل کر دیا جائے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے، میرے والد سب سے پہلے مجھے بھیجیے۔ اللہ، باپ بیٹے کی محبت پہلے نمبر پر دیکھیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی خواہش نہیں قربان کی جاتی اور ادھر بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے ابو پہلے میری گردن کٹے گی، باپ کو میں اپنے سامنے نہیں مقتول حالت میں دیکھ سکتا۔ اور اس وقت علی اکبر کے ماتھے کو حضرت امام حسین نے چوما، اور ایسی اولاد ہو تو پھر محبت تو اٹھتی ہے نا، اور پھر آنکھیں تو رواں ہوتی ہیں، اور پھر علی اکبر کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ حضرت علی اکبر کو شبیہ رسول کہا جاتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے حضور کی زیارت کرنی ہوتی تھی تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ علی اکبر کی پیشانی حضور کی طرح کشادہ اور صاف تھی، علی اکبر کی آنکھوں کے اندر جو چمک تھی وہ نبی پاک کی آنکھوں میں جو سرخ ڈورے گھومتے تھے عین اس طرح تھی، ان کی ناک کی بناوٹ حضور جیسی تھی۔ مجھے بتائیے، ایک ہو حسین کا بیٹا، حضرت بی بی فاطمہ کا پوتا، حضرت علی کا پوتا، اور پھر ہو وہ نبی کی طرح دکھتا، تو مجھے بتائیے عمر بھی 18 سے 20 سال ہو اور پھر اسے قربانی کے لیے پیش کر دینا، اس کے لیے جرت چاہیے میاں، اس کے لیے بہادری چاہیے۔ کوئی بندہ بھی اپنی اولاد کو اپنے سامنے کٹتا نہیں دیکھ سکتا۔
اگر کوئی کہے کہ یہ عام سا واقعہ تھا، یہ عام واقعہ نہیں ہے، ارے تیرے میرے بچے کے پیر کے اندر کانٹا چبھ جائے تو ہم چیخ پڑتے ہیں، چلا پڑتے ہیں، اور یہاں پر تو ان کی گردنیں کاٹی جا رہی تھیں اور وہ خود کو پیش کر رہے تھے۔ حضرت علی اکبر کو جب سامنے امام حسین نے دیکھا تو ذرا انداز لگائیں، آپ اپنے بچے کے سر پہ سیرے باندھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ اچھی گاڑی میں بٹھا کے خوش ہوتے ہیں، اور یہاں علی کا لخت جگر اپنے بیٹے کے سر پہ وہ میدان جنگ کی ٹوپی باندھ رہے تھے اور ان کی زرہ باندھ رہے تھے، اور پھر ان کے سر پر حضور علیہ السلام کی نشانیاں رکھ رہے تھے، اور پھر ان کے ہاتھ میں حضرت علی کی تلوار ذوالفقار حیدری دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے بیٹا جاؤ نانا کے دین کی خاطر قربان ہو جاؤ۔ اور پھر حضرت علی اکبر میدان جہاد میں گئے، کربلا کے میدان میں گئے اور کہا جو ذلیل ہونا چاہتا ہے وہ علی کے بیٹے کے ساتھ لڑنے آ جائے۔ اللہ کون ان کو ساتھ مقابلہ کر سکتا تھا؟ انہوں نے ان دشمنوں کو واصل جہنم کیا اور ان کی آخرت برباد ہوئی، نبی کے خاندان سے لڑتے لڑتے یہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اللہ، اور پھر یہاں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس خان وادے کی میں کیا تعریفیں بیان کروں، ابھی تو اس پر ہم نے گفتگو ہی شروع نہیں کی۔ ان کی قربانی اتنی بڑی ہے۔ کربلا کا میدان، وقت چونکہ اختتام کی طرف ہے، آخری لمحے حضرت علی کے شہزادے شہید، حضرت امام حسن کے شہزادے شہید ہو گئے، حضرت امام حسین کی اولادیں شہید ہو گئیں، اور پھر آخر میں حضرت امام حسین جب جانے لگے تو سب سے آخر میں آپ نے خیمے میں سب کو تلقین صبر کیا کہ صبر سے رہنا، صبر سے رہنا۔ امام زین العابدین کو کہا کہ تمام عورتوں کے تم ہی اب ولی ہو اور ان کو دھیان سے لے جانا، ان کا خیال کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آپ کی گود میں حضرت علی اصغر دیے گئے، 6 ماہ کے بچے گود میں دیے گئے، اور آپ نے آخری لمحے اپنے ننھے سے بچے کو سینے سے لگایا، جو رجب میں پیدا ہوئے، محرم میں وہ شہید کر دیے گئے، اور اس بچے کو جیسے ہی سینے سے لگا کے یوں جدا کیا، ہرملہ کا تیر آیا اور وہ تیر حضرت علی اصغر کی گردن کو پیوست کرتا ہوا حضرت امام حسین کی کلائی میں جا لگا۔ آپ نے اپنے 6 مہینے کے بچے کی گردن سے تیر کو جب باہر کھینچا، اللہ، عالم تصور میں بندہ سوچے تو تڑپ اٹھتا ہے۔ جیسے ہی کھینچا تو خون کا فوارہ نکلا، آپ نے اپنے ہاتھ میں وہ خون لیا اور زمین پر گراتے ہوئے کہا اللہ حسین کی اس ننھی قربانی کو بھی قبول فرما لے، حسین کی اس ننھی قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ اے لوگو، مسجد صدیق اکبر میں بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج سوچنے کی بات ہے جس دین کی خاطر یہ خون بہے، وہ دین آج ہماری زندگیوں میں کتنا نظر آتا ہے۔ وہ کردار، وہ اخلاق، وہ بہترین معاشرت، وہ بہترین سچی زندگی آج کہاں دکھائی دیتی ہے؟ نہ جانے کہاں ہم کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے جیسے زندگی بس جینی ہے، اگلی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج 9 محرم ہے، اپنی ذات کو بدلو، کردار میں تبدیلی لاؤ، اخلاق درست کرو، رشتہ داریوں کو نبھاؤ، نشہ اور زنا جیسی لعنت سے اپنی صحت والی زندگی کو بچاؤ، کیونکہ بیماری میں تو سبھی ہی دور چلے جاتے ہیں۔ صحت کے وقت اپنے وجود کو پاک رکھنا یہ ولایت کی نشانی ہے، یہی کربلا کی داستان ہے اور یہی کربلا کا پیغام ہے۔ کربلا والوں کو نہ میرے تیرے لباس سے غرض ہے، نہ میرے تیرے نعروں سے غرض ہے۔ کربلا کی اگر عالم ارواح میں وہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے بتائیے وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ تو اور میں کیا کر رہے ہیں۔ بات اس کی تھی کہ یزید کیا کر رہا ہے، جھگڑا اس پہ تھا، ورنہ ان کو بادشاہت کی کیا ضرورت تھی؟
اگر وہ ٹھیک چلتا تو ان کو کیا ضرورت تھی لڑنے کی؟ کیا کر رہا تھا یزید یہ مجھے بھی پتا ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے کوئی نہیں سوچتا کہ مجھ سے یزید خوش ہے یا حسین خوش ہے۔ اور جب فرقے کی لڑائی کرنی ہو تو ساری ڈنڈے لے کے باہر آ جاتے ہیں۔ کون سی زندگی جی رہے ہیں؟ نہ کسی مولوی نے آپ کو بچانا ہے، آپ نے اپنے کردار کا جواب قبر میں خود دینا ہے۔ میں نے اپنی قبر میں اپنے کردار کا جواب خود دینا ہے، اور حسین اسی سے خوش ہے جو حسین کے کردار کے جھنڈے تلے کھڑا ہے۔ کھڑا یزید کے جھنڈے تلے ہو اور وہاں نعرہ لگا رہا ہو نہیں حسین سے محبت، حسین، ووٹ تم نے ادھر دے دیا اور تم کہتے ہو میں حسین کے ساتھ ہوں۔ تو مجھے بتائیں حسین کے ساتھ وہ آج کل کی سیاسی پارٹی تو ہے نہیں کہ وہ تمہارے نعرے سے خوش ہو جائے، وہ تو نبی کا بیٹا ہے، وہ تو تمہارے دل کے اندر جھانک کے بھی دیکھ لیتا ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک راستے پہ لائیں۔ الحمدللہ یہی پیغام ہماری مسجد کا، اس منبر کا، اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں۔ ہمارے علاقے میں بہتری آئے، نوجوان ٹھیک راستے پر آئے۔ الحمدللہ اس کے لیے بھرپور ہر لحاظ سے تیاریاں جاری ہیں، کوشش جاری رہتی ہے۔ ساتھ جو جامعہ ہے جہاں ہماری خواتین الحمدللہ اس وقت سینکڑوں میں کی تعداد میں آ کے جمعہ پڑھتی ہیں، انشاءاللہ 1 ربیع الاول کو بیسمنٹ میں بونگا حیات کی بچیوں کے لیے ناظرے کی کلاسوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ 100 روپیہ اس کی فیس ہوگی اور صرف بچیاں پڑھیں گی اور اس کو پڑھائیں گے بھی ہماری بہنیں، کوئی مقصد اس میں مرد ان کو نہیں پڑھائے گا، اور اس میں بڑی خواتین بھی آ کے ان سے قرآن پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے لیے ٹیچرز کا الحمدللہ ہائر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 1 ربیع الاول سے ان کلاسوں کا آغاز ہو جائے گا۔ پھر آگے عالمہ کورس اور دیگر جو ہماری تعلیم کا سلسلہ ہے وہ اوپر کی بلڈنگ میں ابھی کھڑکیاں، دروازے، واش روموں کی ٹائلیں اور یہ سارے کام رہتے ہیں، وہ کمپلیٹ ہو گئے تو انشاءاللہ جیسے ہی مکمل ہوں گے وہاں پر بچیوں کو عالمہ بھی بنایا جائے گا، گھرداری کے کام بھی سکھائے جائیں گے، اور انشاءاللہ ایک پراپر طریقے سے نظام چلے گا۔ الحمدللہ کام چل رہا ہے آپ کے تعاون سے۔ ابھی کیونکہ نیچے بیسمنٹ کی ٹائل لگ رہی ہے تو 3,25,000 روپے یا 50,000 روپے کچھ مارکیٹ کا دینا تھا، تو اس میں میاں افتخار حسین خان مانیکا صاحب انہوں نے بھی امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ آج جمعے کی دعوت دی تو یہاں بھی تشریف لائے، 1,00,000 روپیہ پیش کیا، اللہ اسے قبول فرمائے۔ کربلا والوں کے اصالِ ثواب 80 گھروں کو الحمدللہ کل جو ہے یہاں سے راشن بھی مہینے بھر کا پیش کیا گیا، اور اس کے علاوہ آج ہمارے احمد رضا بھائی نے دودھ کی سبیل بھی لگا رکھی ہے۔ رات کو انشاءاللہ تعالی ذکر اہل بیت دوبارہ محفل ہوگی، نعتیں ہوں گی، بیان ہوگا، اور آخر میں دودھ کی سبیل اعجاز مانیکا صاحب کی طرف سے ہوگی۔ یہ سارے سلسلے یوں ہی چلتے رہیں اور یہ گلشن اسی طریقے سے ذکر اہل بیت اور ذکر صحابہ سے سجا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔